معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ۔ پھر زمانے نکل گئے، ایک تیز رفتار سفر کے نظاروں جیسی دھند، سردیوں کی شاموں کا دھواں، گرمیوں کی دھوپ کے غبار، بیرن سنگھ کا دن دہاڑے قتل، بھگت سنگھ کی قید، 7 سال کے بعد رہائی، اور اس کی پگڑی کا نویلا پن، موسموں کے تغیر، یعقوب عوان کے چھلنی پھیپھڑوں کی جلن، کاشتکاری میں اس کے ہاتھ پاؤں کی بیکاری، ایوب عوان کی محنت۔ 12 برس کا عرصہ ایک لہجے کی گرد میں اڑ گیا۔ ان سارے سالوں میں یعقوب عوان باقاعدگی کے ساتھ ہر روز صبح سویرے اپنے کھیتوں کو جاتا اور شام کو واپس آتا۔ کھیتوں پر وہ کبھی یہاں اور کبھی وہاں اکھڑوں بیٹھا باپ کو دن رات زمین سے خوراک پیدا کرنے کی مشقت کرتے ہوئے دیکھتا رہتا۔ زہریلی گیس سے اس کا سینہ بھر چکا تھا اور اس کے سامنے یعقوب عوان نے جی چھوڑ دیا تھا۔ سال در سال زندگی کی اسی ناچاکی کے اندر گزر گئے۔ اس کی ماں اپنی بہو کی خواہش کرتے کرتے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ علاقے میں ان کی رشتہ داری دور دور کی تھی اور مناسب اور میسر لڑکیوں کی تعداد کم تھی۔ جو دستیاب تھیں ان کے وارث یعقوب عوان کی کمزور صحت کے پیش نظر رشتہ دینے پر رضامند نہ تھے۔ ایک بار یعقوب عوان بھگت سنگھ کے ہمراہ اس کے سسرال ڈھڈی والے گیا تو راجپوت مسلمانوں کے گھر کی ایک چھریری لڑکی سے اس کی آنکھ لڑ گئی۔ چھاتی کے زہر کے باوجود جوانی میں یعقوب عوان جب اپنی سرخ گیلسوں والی خاکی رنگ کی فوجی پتلون اور پالش سے چمکائے ہوئے کالے بوٹ اور جرابیں پہنتا اور خاکی قمیض پر جنگی سروس کی فیتیاں لگاتا تو گاؤں کے ماحول میں اس پہ بانگ پن کا ایک انداز نکلتا تھا۔ ایوب عوان اپنی غرض لے کر ڈھڈی والے گیا تو نامراد لوٹا۔ آخر جب یعقوب عوان 34 برس کا ہو گیا اور ایوب عوان کی بینائی جواب دینے لگی تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا، لڑکی تیرے ساتھ نکل آئے گی، نکال کے لے آ۔ ابا، تو کام کاج کے لائق تو نہیں، پر گھوڑے کی سواری تو کر سکتا ہے نا؟ ہاں ابا، اور بندوق بھی چلا لیتا ہے۔ ہاں ابا، تو پھر جا۔ ایوب عوان بولا، دیکھا جائے گا۔ اب وہ بجھتی ہوئی آنکھیں دیے کی لاٹ کی طرح چھپاکے مار کے ایک لحظے کے لیے چمک اٹھیں، اور اس لحظے میں وہ منظر سمٹ آیا جب زمین پہ اس قدر تاریکی چھائی تھی کہ بندہ کسی شجر کے سائے سے بھی ہلکا نظر آتا تھا۔ رنگیلی کی جوان بیٹی چمیلی نے 20 میل کا سفر 1 گھنٹے کے اندر اس روانی سے طے کیا، گویا دن دہاڑے بھاگ رہی ہو۔ یعقوب عوان نے محسوس کیا جیسے چنبیلی کو اس بات کا علم ہو کہ یہ سفر راز اور رفتار کی مہم تھی۔ اس کا کھر ایک کنکر پہ نہ اٹکا تھا اور ٹاپوں کی آواز ایسی ہلکی کہ جیسے روئی کے گالوں پہ چل رہی ہو۔ چنبیلی گو اس نے اپنے ہاتھوں میں پالی تھی، مگر اس رات پہلی بار یعقوب عوان کو پتہ چلا کہ خصلت والا اصیل جانور کیسے اپنے مالک کے جسم سے اس کے خیال کی پہچان کرتا ہے۔ اب ڈوبتی آنکھوں میں یاد کے ایک لمحے کے اندر صرف 2 منظر سب سے آگے کھڑے تھے، ایک چنبیلی کی رفتار اور دوسرا زینب کا فرار۔ 1000 راتوں کی ہم بستری کی یاد اس کے دل میں ایک دھندلکے کی شکل میں تھی، مگر ان خلوتوں کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ صرف کھلے آسمان کے نیچے اس اولین خلوت کی اصلیت اس کی آنکھوں کے سامنے رہ گئی تھی۔ سفیدے کے نو عمر پیڑ کا سا زینب کا لچکدار بدن جب اپنی کچی دیوار ٹاپ کر یعقوب عوان کے پیچھے چنبیلی کی پشت پر آ جمع تھا اور گھوڑی کی پسلیوں کے گرد اپنی رانوں کی گرفت کو تنگ کر کے زینب نے یعقوب عوان کی کمر کو اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیا تھا، تو تینوں بدنوں کی یکسوئی کا ایک ایسا اٹل منظر تھا جیسے پتھر سے کاٹ کر اپنے مقام پہ نصب کر دیا گیا ہو اور کبھی اپنی جڑوں سے نہ ہلا ہو۔ اپنے دروازے پہ پہنچ کر چنبیلی رات بھر میں پہلی بار ہنہنائی تھی، جیسے اپنے سفر کے خاتمے پر نہیں بلکہ
مالک کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کر رہی ہو۔ صحن کی دیوار کے اندر ایوب عوان 2 نالی بندوق میں کارتوس بھرے تاک لگائے بیٹھا تھا۔ یہ لے، وہ بیٹے کو بندوق تھماتے ہوئے بولا، میری نظر کام نہیں کرتی، تو اسے سنبھال، اور خود جا کر اندر سے ٹوکا اٹھا لایا تھا۔ دونوں باپ بیٹا دیوار کے ساتھ کھڑی بانس کی سیڑھی کے پاس رات بھر چوکس بیٹھے رہے۔ دن چڑھے جب زینب کے وارث ہتھیاروں سے لیس ہو کر ہوائی فائر کرتے ہوئے پہنچے تو گاؤں والوں کو واقعے کا علم ہو چکا تھا۔ قبیلے کے سکھ اگلے گاؤں دستگیر چک کے مسلمان راجپوتوں کے بڑے بوڑھوں کو ساتھ لیے بیٹھے انتظار میں تھے۔ انہوں نے حملہ آوروں کو روکا، منتیں سماجتیں کر کے انہیں تھام کے رکھا اور تصفیے پر راغب کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ اسی دوران میں ایوب عوان نے اپنے بیٹے کے ہاتھ سے بندوق چھین کر 2 ہوائی فائر کر دیے۔ نمبرداروں کی ایک پارٹی اس کے پاس بھی پہنچ گئی۔ زینب کے وارثین کو سمجھایا گیا کہ لڑکی نکل آئی ہے، اب بہتری اسی میں ہے کہ اس کا نکاح کر دیا جائے۔ آخر لمبی چوڑی بات چیت کے بعد تصفیہ اس پہ ہوا کہ زینب کو ان کے حوالے کر دیا جائے اور نکاح کی تاریخ مقرر کر کے معاملے کو شرعی حیثیت دے دی جائے۔ زینب کے وارث کو سکھوں کے گڑھ میں رہنے والے مسلمان راجپوتوں اور نسلوں سے اپنی حیثیت کی حفاظت کرنے والے بہادر آدمی تھے۔ زینب کے وارث گو سکھوں کے گڑھ میں رہنے والے مسلمان راجپوت اور نسلوں سے اپنی حیثیت کی حفاظت کرنے والے بہادر آدمی تھے، مگر شریف لوگ تھے، مان گئے۔ آگے کے ایک لمحے نے 1 سال کو عبور کیا اور یعقوب عوان کے پلوٹھی کے بیٹے اعجاز عوان کی پیدائش پہ جا کر رکا۔ اس وقت گردن موڑنے کی یعقوب عوان میں سکت نہ تھی، مگر آنکھیں گھما کر اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو اس کا ہاتھ پکڑے چارپائی سے لگ کر بیٹھا تھا، جیسے باپ کو روک کر رکھنا چاہتا ہو۔ اس ایک لہجے میں یعقوب عوان نے اپنے باپ ایوب عوان کو ایک کونا جڑ والے گھنے درخت کی مانند زمانے کی ہوا کے آگے گرتے اور جہان فانی سے کوچ کرتے اپنے بیٹے اعجاز عوان کو بچپن اور لڑکپن کی حدود سے نکل کر نوخیز جوان بنتے اور کاشتکاری سے ہٹ کر تعلیم کی جانب راغب ہوتے، اپنی زمین کو ٹھیکے پر چڑھتے اور ایک ہی اولاد کے بعد زینب کی کوکھ کو آہستہ آہستہ سوکھتے ہوئے دیکھا۔ اب ان آنکھوں میں جھپکنے کی طاقت بھی زائل ہوتی جا رہی تھی۔ اگلی ساتھ میں جو نقشہ نظروں کے آگے آ کر ٹھہرا، اس میں ایک زمانہ خیز وقت کی الٹ پلٹ کا سماں تھا۔ ملک کے بٹوارے کا موقع آن پہنچا تھا۔ سال چڑھا تو افواہیں پھیلنی شروع ہوئیں کہ آبادی کی عدل بدل شروع ہو چکی ہے۔ پھر فساد اور مار دھاڑ کی کہانیاں کانوں تک پہنچنے لگیں۔ کبیر سنگھ والا میں اگرچہ مسلمانوں کا ایک ہی گھرانہ تھا اور اس میں بھی اب فقط 3 فرد رہ گئے تھے، مگر جدی پشتی رہائش کے مقام پر ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ یعقوب عوان کو ایک پل کے لیے بھی اس بات کا گمان نہ ہوا کہ وہ نقل مکانی کرے، یہاں تک کہ جلسے جلوس اور نعرے امرتسر کے شہر سے نکل کر نواح کے گاؤں اور قصبوں میں سرایت کر آئے۔ پھر پکی سڑکوں پر ہجرت کرتے ہوئے بدحال قافلے مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق کو آتے ہوئے نظر آنے شروع ہوئے۔ عورتوں، بچوں کی چیخو پکار اور انسانی خون کے نظاروں نے ہوا کا رخ بدل دیا۔ اس ہوا نے آگ کے شعلے بھڑکائے جو خون اور آہ و بکا کے طوفان میں شامل ہو گئے۔ آدمی کی سرشت میں چھپی ہوئی دیوانگی اس طرح زمین پر پھیلی کہ انسان اور حیوان دونوں کا گزر مشکل ہو گیا۔ یعقوب عوان کو یاد آیا کہ اس عجیب وقت میں جانوروں کے اندر ایک تبدیلی دیکھنے میں آئی تھی۔ بڑے بڑے خون خوار کتے، منہ زور گھوڑے اور اڑیل مویشی منہ اٹھا کے آسمان کو دیکھتے اور گردن موڑ لیتے۔ ان کی بے زبان نظروں میں مستقل کھٹکا در آیا تھا اور چال میں پہلو تہی کا اندازہ آ گیا تھا، جیسے ان پہ عیاں ہو گیا ہو کہ آدمی کے اندر ایک جان لیوا بیماری کی وبا
پھیل گئی ہے اور جانور کسی اندیکھی راہ فرار کی تلاش میں ہوں۔ آدمی کو قریب آتے دیکھ کر بدک جاتے اور آنکھوں میں سہم لیے پرے سرکنے لگتے۔ ایک ایسا وقت آیا کہ گویا ان بے زبانوں نے اپنی چھٹی ہی سے اس انسانی افتاد کی پہچان کر لی اور زبان داروں کی برادری کو اچھوت قرار دے دیا۔ آخر وہ دن بھی آیا جب بھگت سنگھ نے آ کر کہا، فسادی ہمارے گھر تک آ پہنچے ہیں، اٹھ کے ہمارے ڈیرے پر آ جاؤ۔ یعقوب عوان کی چھاتی کمزور تھی مگر وہ اپنے باپ کے خون کی بہادری سے عاری نہیں تھا۔ کارتوسوں کی پیٹی پر ہاتھ مار کر بولا، جب تک یہ خالی نہیں ہو جاتی میں اپنی زمین سے پیر نہیں اٹھاؤں گا۔ مگر اگلے روز بھگت سنگھ اس کے چچا اور بھائی یعقوب عوان کے گھر پہ قبیلے میں تیرا ایک ہی گھر ہے؟ جسونت سنگھ بولا، سب کی نظر میں ہے۔ اپنی عورت کی حالت دیکھ، ضد نہ کر، ہمارے ساتھ چل۔ یعقوب عوان کو پہلی بار ان حالات میں اپنی بیوی کا خیال آیا۔ زینب کے بدن میں ایک معجزہ رونما ہو چکا تھا۔ 15 برس کی خشک سالی کے بعد اچانک اس کی کوکھ ہری ہو گئی تھی۔ 8 ماہ کے عرصے سے اس کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا تھا، 37 برس کی عمر میں اسے حمل ٹھہرا تھا اور جلد کے اندر پانی کے رکاؤ کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ پیدائش کی گھڑی قریب آ رہی تھی اور صورت یہ تھی کہ وہ پل کے پل کو اٹھ کر کام کاج کرتی اور پھر چارپائی پر ڈھیر ہو جاتی۔ یعقوب عوان کی زندگی کی یہ خوشی ابھی پروان بھی نہ چڑھی تھی کہ فساد کا جھگڑا ان کے سروں پر چلنا شروع ہو گیا تھا۔ جان اور مال کی حفاظت کے جھگڑے میں زینب کی فکر اس کے ذہن سے قریب قریب اتر چکی تھی۔ زمانہ بدل گیا ہے، یعقوب، ارجن سنگھ نے کہا، اڑیل نہ بن، آنکھ کھول کر دیکھ، اپنے ہی گاؤں کے حرام خور فسادیوں سے مل گئے ہیں۔ چل اٹھ، خون خرابہ نہ کرا۔ آدمی کی رعایت مل گئی ہے مگر خون خرابے کی نہ ملی۔ یعقوب عوان زینب اور اعجاز کو لے کر گھر سے نکلا تھا کہ بلوائیوں کی ہاہاکار سنائی دینے لگی۔ ابھی عوانوں کا قافلہ بھگت سنگھ کے ڈیرے پہ آ کر بیٹھا ہی تھا کہ پیچھے دھوئیں میں لپٹے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ طویلے سے بھینس اور بچڑی کے ڈکرانے کی اذیت ناک آوازیں نکلیں اور اٹھتے اٹھتے ایسے شور کی صورت میں بدل گئیں جو 15 سالہ اعجاز نے پہلے کبھی نہ سنا تھا۔ مویشیوں کی چیخیں سارے گاؤں پہ چھا گئیں۔ یعقوب عوان بھاگ کر اپنے گھر کو پہنچنے کے لیے زور مار رہا تھا مگر بھگت سنگھ اور اس کے چچا کی گرفت اسے ہلنے نہ دیتی تھی۔ آخر وہ ہار کر وہیں کھڑا ویران نظروں سے جلتے ہوئے گھر کو دیکھنے لگا۔ اب جلتے ہوئے گوشت کی بو گاؤں میں پھیلتی جا رہی تھی۔ اتنے میں انہیں گلی کے اندر گھوڑے کے سرپٹ دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ اعجاز نے ٹاپوں سے پہچان لیا کہ یہ زور آور تھا، چنبیلی کا بیٹا یعقوب عوان کے ہاتھوں میں اس رات پیدا ہوا تھا جس رات کو چنبیلی نے اسے جنتے ہوئے اپنی جان دے دی تھی۔ کسی کو امید نہ تھی کہ یہ بچہ جان میں رہے گا۔ یعقوب عوان نے اسے اپنی بھینس نیلی کی بچڑی کے ہمراہ نیلی کے دودھ پہ لگا دیا تھا۔ نیلی کی مامتا نے 2 دن کے اندر اس یتیم بچے کی زبان کو اپنے تھن پر رکھ لیا تھا۔ جب مہینے بھر کے بعد ہی بچہ صحن میں کلکاریاں بھرنے لگا تو اس کا نام زور آور رکھ دیا گیا۔ زور آور نے اپنے نام کی لاج رکھی۔ ایسا زور آور نکلا کہ اعجاز کو پیٹھ پہ بٹھائے بٹھائے ایک جست میں دیوار پھلانگ جاتا تھا۔ زور آور کو اعجاز نے اپنے ہاتھوں میں پالا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر اعجاز کی باچھیں کھل گئی۔ وہ قریب آیا تو اعجاز نے اسے اپنے مخصوص انداز میں چمکارا۔ اپنی وحشت میں اڑتے اڑتے زور آور نے آواز پہچان لی اور چاروں پاؤں زمین میں گاڑ دیے۔ اعجاز اس کی رسی پکڑ کر بھگت سنگھ کے احاطے میں لے آیا جہاں لالٹین لٹکی تھی۔ اس وقت اس کی نظر زور آور کے پیٹ پر پڑی۔ حلم کے ایک وار سے پھل پیٹ کے آر پار ہو گیا تھا اور دونوں گھاؤں سے خون کی دھاریں بہہ رہی تھیں۔ زور آور کی ٹانگوں میں خفیف سی کپ کپاہٹ تھی جو اس کی ساری جلد پہ پھیلتی جا رہی تھی۔ اس کی گردن
سر کا بوجھ سہارنے سے عاری ہو چلی تھی اور منہ ہر پل زمین کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ اس طرح گردن لٹکائے زور آور چند منٹ تک کھڑا رہا، پھر اس کی ٹانگیں جواب دے گئیں۔ وہ زمین پہ گرا اور اپنے خون کے کیچڑ میں پہلو کے بل لیٹ کر بے حرکت ہو گیا۔ صرف اس کی آنکھوں میں ابھی جان باقی تھی۔ اس کے پہلو کے زخم سے خون کا بہاؤ اب کم ہو چلا تھا اور جلد کے سوراخ سے ایک کٹی ہوئی انتڑی کا سرا نظر آ رہا تھا۔ یعقوب عوان منہ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اعجاز اس وقت تک زور آور کو دیکھتا رہا جب تک اس کی آنکھوں میں مردنی نہ چھا گئی، پھر اس کا سر اپنی گود میں لے کر بیٹھ گیا اور دھاڑے مار کر رونے لگا۔ بلوائی دروازے تک آ پہنچے تھے۔ ایک دو کے ہاتھ میں جلتی ہوئی مشعلیں تھیں۔ بھگت سنہا، ایک آواز آئی، تیرے ساتھ کوئی لڑائی نہیں، تو اپنا بھائی ہے، مسلوں کو اپنے حوالے کر دے۔ اندر سے کوئی جواب نہ دیا گیا۔ دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی گئی تھی اور احاطے کی تینوں دیواروں کے ساتھ بھگت سنگھ، اس کا بھائی سندر سنگھ اور چچا ارجن سنگھ بندوقیں اٹھائے پہرے پر کھڑے تھے۔ ارجنے، ایک بڈھے کی آواز آئی، آپا تیرے دروازے پہ کھڑے نہیں رہیں گے، انہاں کو باہر نکال دے۔ یعقوب عوان اپنی بندوق اٹھا کر دروازے کی جانب دوڑ پڑا۔ بھگت سنگھ نے رستے میں ہی اسے دبوچ لیا اور اسے کندھے سے پکڑ کر واپس کھینچ لایا۔ بڈھے بلوائی کے جواب میں ارجن سنگھ نے 2 ہوائی فائر کیے۔ بلوائی پیچھے ہٹ کر ایک حلقے میں زمین پر بیٹھ گئے۔ دارو کا دور چلنے لگا۔ وقفے وقفے پر کوئی ایک اٹھ کر آگے بڑھتا، مشعل کو اٹھا کر واہے گرو کا نعرہ لگاتا، پھر واپس جا کر بیٹھ جاتا۔ رات پر بھگت سنگھ کا ہاتھ یعقوب عوان کے کندھے سے نہ اٹھا۔ تو جگو کا یار ہے یعقوب، اور چاچے جوب کا بیٹا ہے۔ بھگت سنگھ نے اس سے کہا، اپنے اوپر تیرا حق ہے، میرے ہاتھ کٹ جائیں گے تو پھر تیرے اوپر کوئی وار ہوگا، بے فکر ہو کر بیٹھا رہ۔ جوب عوان کی کیا بات تھی؟ ارجن سنگھ نے بات شروع کی۔ دیر کی بات ہے، جوب عوان نے اور میں نے واردات کی، مال کھولا، میری غلطی سے کھڑکا ہو گیا تو مالک جاگ اٹھے، مگر جوب نے اور میں نے مل کر انہیں ڈھیر کر دیا۔ مجھے پیٹ میں زخم آ گیا تھا۔ جوب عوان نے ساری رات میری رکھوالی کی اور سویر ہونے سے پہلے مجھے پیٹھ پہ اٹھا کر گھر لے گیا۔ واردات کدھر کو کی تھی باپے؟ سندر سنگھ نے پوچھا۔ یاد نہیں رہا، 8-10 کوس کا فاصلہ تھا۔ میں جوب عوان کی پیٹھ پر تھا اور مال کی رسی اس کے دانتوں میں تھی۔ میں نے اس سے کہا، یہ اڑیل مال ہے جوبے، اس سے خلاصی کر، اپنی جان بچا کے چلا چل۔ کہنے لگا، بھائیا، اس مال کے بدلے تیرا خون نکلا ہے، اسے کبھی نہ چھوڑوں گا۔ ارجن سنگھ ہنسا۔ کیا زمانہ تھا، باہوں میں زور تھا اور آنکھ میں شرم ہوتی تھی۔ اب کچھ بھی نہیں رہا، میری تو عقل ماری گئی ہے۔ رات نکلتی جا رہی تھی اور مستی میں مدہوش بلوائیوں کا نرگا ٹوٹنے کی بجائے تنگ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ آخر سکھوں کے اس کنبے نے آپس میں مشورہ کر کے عوانوں کو اندر ہی اندر سے نکالنے کی اسکیم بنائی۔ یعقوب عوان کا ذہن معطل ہو چکا تھا۔ اس نے خاموشی سے بات سنی اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اعجاز نے روانہ ہونے سے پہلے ایک بار زور آور کے مردہ جسم کے پاس جا کر اس کی گردن پر پیار کا ہاتھ پھیرا اور واپس آ گیا۔ زینب اور اس کا سارا سامان تیار کیا گیا، جو ایک گٹھڑی پر مشتمل تھا، جس میں کچھ کپڑے اور 2 ایک گہنے تھے۔ اعجاز اگرچہ میٹرک کا امتحان دے چکا تھا، مگر اپنے گھر سے چلتے وقت اس نے گٹھڑی میں 2-3 کتابیں ٹھونس لی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس صرف ایک سائیکل تھی، جسے ساتھ لے جانے پر وہ مصر تھا۔ یہ مختصر سا قافلہ کوٹھوں کوٹھوں پہ چلتا، دیواریں ناپتا، لکڑی کے تختوں کی مدد سے گلیاں عبور کرتا ہوا گاؤں کے اندر تک جا پہنچا۔ وہاں ایک گلی میں 2 گھوڑے تیار کھڑے تھے۔ ایک کی زین پہ زینب جم کر بیٹھ گئی۔ یعقوب عوان نے بندوق گلے میں لٹکائی اور زینب کے پیچھے چڑھ بیٹھا۔ جب تک اس نے ہاتھ آگے نکال کر گھوڑے کی لگام نہ پکڑ لی، اسے یقین نہ آیا کہ وہ اپنے گاؤں سے جا رہا ہے۔ تیرا گھر گرا کر اپنے سامنے بنواؤں گا،
یعقوب عوان، بھگت سنگھ نے اس سے کہا، 2-4 دن کی بات ہے، فکر نہ کر، تو الٹے پیر آئے گا۔ اعجاز نے اپنی سائیکل کے اندر بازو ڈال کر اسے پشت پر جمایا اور ایک آدمی کی مدد سے زین پر چڑھ بیٹھا۔ گھوڑے سریندر سنگھ کے پاس چھوڑ دینا، بھگت سنگھ نے کہا۔ اس سے کہنا ان کو دانا پٹھر ڈال دے، اور ہاں، کہنا کہ اس کے ساتھ اوپر کوئی واردات ہو تو خبر کر دے۔ چل اب جا، اس نے گھوڑے کو تھپکی دی۔ چل جوانا، واحے گرو کی فتح۔ دن چڑھنے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا کہ عوانوں کا کنبہ اپنے گاؤں کی حدود سے نکل گیا۔ سورج 1 ہاتھ اوپر آ چکا تھا جب وہ زینب کے باپ کے گھر پہنچے۔ دن بھر زینب اپنے حمل کو سنبھالتی پھرتی رہی جو قابو سے باہر ہوا جاتا تھا۔ اس کے بدن کی بوٹی بوٹی پر موت کی کیفیت طاری تھی۔ ڈڈی والے کی دائی اس کے پاس بیٹھی رہی۔ شام کے وقت اس کی حالت غیر ہو گئی۔ 4 کوس دور نور پور کا قصبہ تھا جہاں کی ڈسپنسری میں ایک ڈاکٹر موجود تھا۔ جب تک زینب کا بھائی اپنے ریڑے پر ڈاکٹر کو لے کر آیا، زینب ایک بیٹے کو جنم دے چکی تھی۔ بچہ تندرست حالت میں تھا مگر زچہ کی حالت نہ سنبھلی۔ گھر بھر کی نئی پرانی چادریں بھیگ گئیں اور اس کا خون پھر بھی نہ تھما۔ ڈاکٹر نے خون بند کرنے کی صحیح کی، ٹیکہ لگایا، دوائیاں دیں، مگر زینب کی طاقت زائل ہو چکی تھی۔ اپنے خاوند کا گھر چھوڑنے کے 32 گھنٹے کے بعد بے ہوشی کی حالت میں زینب کے بدن سے اس کی زندگی کی آخری سانس خارج ہو گئی۔